بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی ایک بہت ہی زبردست ڈیولپمنٹ ایران میں بہت زبردست قسم کا پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے، اور دوسری ایک آن لائن جو کل سنڈے کو شام کے وقت آن لائن جو پی ٹی آئی ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے، یہ ورچوئل جلسہ، اس کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اور دیکھتے ہیں کہ کیا ایک طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں اور لاڈلا پلس جو کہ گھومتا پھر رہا ہے، جس کو لایا گیا ہے چوتھی بار پرائم منسٹر بنانے کے لیے، اور اس کو گنگا میں نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ گند اور میل اتنا ہے جو 50 سالوں میں انہوں نے اب ان کے اوپر لپیٹا ہے کہ یہ اترنے کا نام نہیں لے رہا، اور عوام نے جو ہے مسترد کر دیا۔ عوام ماننے کو تیار نہیں اور سسٹم مسلط کرنے کو تلا ہوا ہے، اور یہ سارا سسٹم جس طرح مینج ہو رہا ہے انشاءاللہ عوام اس کی بار ان کو ناکام کریں گے، اور جو ہے عوام وہ اپنے حقیقی نمائندوں کو جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، اس وقت ایک ہی پارٹی ہے جو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے، وہ ہے پی ٹی آئی ہے، اور بے شک اس کے جو سربراہ ہیں عمران خان، ان کو انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، ناجائز طور پر کوئی کیس نہیں ہے، تمام جھوٹے اور من گھڑت اور بے بنیاد کیس ہیں، صرف یہ ہے کہ سسٹم کو وہ ناپسند ہے اور سسٹم ان کو آؤٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن عوام اس کو یہ لاڈلے پلس کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اور وہ ایک تو پھر ہم سنیں گے آخر پہ کہ اس جلسے کے ورچوئل جلسے کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی خاتون رہنما ہیں ان کا ایک زبردست پیغام ہے، وہ بھی سنیں گے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بھی یہ پورا سسٹم تلا ہوا ہے، جس طرح سے آدھی رات کو ایک بار پھر جو ہے وہ سپریم کورٹ کھولی گئی ہے، ویسے تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے از خود نوٹس نہیں لینے، از خود کا اختیار وہ ایک چیف جسٹس کو نہیں ہونا چاہیے، پوری ایک کمیٹی بنائی، اور وہ جو ایک سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس بل آیا جو ایک اسپیسیفک بل تھا کسی ایک خاص کو جو ہے وہ مائنس کرنے کے لیے اور کسی ایک خاص کو نوازنے کے لیے، جس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہو گئی ہے پی ڈی ایم، تو اس کو لے کر کے انہوں نے آدھی رات جو ہے وہ پھر کیوں کر نوٹس لے لیا، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ جی معاملہ تو ابھی نیچے عدالتوں میں، آپ سیدھے ہمارے پاس کیوں آ گئے؟ تو بھئی آپ نے اب یہ معاملہ جب ہائی کورٹ میں تھا تو آپ نے کیوں اپنے پاس اس کو راتوں رات بلا لیا؟ ٹھیک ہو گیا، چلیں کسی حد تک جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ مل گئی، یہ تو ایک اچھا ہو گیا، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو رویہ اپنی اس آدھی رات کی ہیئرنگ میں قاضی صاحب نے اور پورے بینچ نے شو کرایا، اس سے ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے، ایک عام دیکھنے والا بھی سمجھتا ہے، چلو جو کوئی قانون کا جو طالب علم ہے، قانون جاننے والا، اس کو تو سب کچھ نظر آ رہا ہے سامنے، وہ باریکیاں بھی جانتا ہے، لیکن عام آدمی بھی جانتا ہے جو کنڈکٹ تھا بینچ کا، بالخصوص انہوں نے اس وقت ظاہر کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کہاں ہے، کوئی ہے پی ٹی آئی کا؟ بھئی آپ نے کسی کو نوٹس کیا تھا، آپ نے کسی کو بلایا تھا؟ ایک فریق کو سنے بغیر جو پٹیشنر تھے جن کو لے کر آپ نے بلایا، جن کو آپ نوٹس جاری ابھی کرنے جا رہے ہیں، ان کو پہلے تو آپ سنتے اور پھر ان کے اگینسٹ کوئی کاروائی کرتے۔ چلیں اگر یہ پریکٹس سٹارٹ ہو جائے کہ جی جو بھی کوئی اپنی پٹیشن لے کے گیا ہے، اس کو کی پٹیشن بھلے وہ آن میرٹ تھی نہیں تھی، وہ ٹھیک تھی نہیں تھی، نیچے والی عدالت اس کو کوئی ڈیسائیڈ کیا کر رہی ہے، کیا کیا، تو لیکن اس چیز کو چھوڑ کے اگر اوپر عدالتیں جو اپیلیٹ کورٹس ہیں یا اوپر جو بھی عدالت ہے وہ اس پٹیشنر کو نوٹس کرنا اور سزا دینا شروع کر دیں گی، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بہرحال ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ اس بار یہ ثابت کر دیا ہے قاضی صاحب نے کہ نواز شریف صاحب کا لاڈلے پلس کا انتظار کرنا کہ بندیال چیف جسٹس جائے اور میں آؤں، تو اس میں کوئی پیغام تھا جو آج کیونکہ ابھی نواز شریف نے کنسرن کا اظہار کیا کہ یہ الیکشن پی ٹی آئی رکوانا چاہ رہی ہے، حالانکہ الیکشن تو پی ٹی آئی کروانا چاہ رہی ہے، اور آدھی رات کو عدالتیں کھول لی، یہ اچھا ہو گیا۔ اور پی ٹی آئی کو تو میں کہتا ہوں یہ کرنا چاہیے کہ جو کام انہوں نے کرانا ہو اس کا الٹ کریں، وہ ابھی اگر انہوں نے، کیونکہ انہوں نے سوچنا سمجھنا ہے کچھ نہیں، انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہم نے یہ نہیں کرنا، تو ابھی یہ ڈی آر اوز اور ایس آر اوز جو لیے جا رہے ہیں انتظامیہ سے،
اب ان کو اصل مسئلہ یہ بنا قاضی صاحب کو کہ بھئی یہ تو ڈی آر اوز جو ہم انتظامیہ سے لے رہے تھے، ڈی سی اے سی وغیرہ، انہوں نے تو الیکشن جتانا ہے نواز شریف کو، اور انہوں نے اس کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ اور اگر ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے کوئی ایسا حکم دے دیا تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن حالانکہ پی ٹی آئی کہہ چکی تھی، جب پہلی دفعہ پی ٹی آئی نے یہ درخواست دائر کی تو میرا بھی یہی کہنا تھا، یہی رائے تھی کہ پی ٹی آئی کو یہ درخواست اس طرح سے دائر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فی الحال پی ٹی آئی کو صرف وہاں سے کچھ چلے ڈائریکشن لے لیتے ہائی کورٹ سے، یہ جب اس ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بھی کنسرن کا اظہار کیا تھا کہ یہ الیکشن ڈیلے کا بہانہ بنائیں گے، تو وہیں پہ پی ٹی آئی کہہ دیتی جی ٹھیک ہے جی آپ ہماری درخواست ڈسپوز آف کر دیں کسی ڈائریکشن کے ساتھ، تو وہ ڈائریکشن دے دیتے کہ جی آپ کوئی جو بھی یہ ڈی آر او اور آر اوز لے رہے ہیں ان میں پر اگر کسی پارٹی کو بھی ایک جنرل ڈائریکشن لے لیتے کہ کسی پارٹی کو بھی اگر کسی پر اعتراض ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ اس کا اعتراض دور کریں گے، اور اس کو آر او ایس آر او جو بھی باعث سمجھے گی کوئی پارٹی اس پر اعتراض کرے گی اس کی باقاعدہ آپ سنیں گے اور اس کی درخواست یا اس کی جو کنسرنز ہیں یا اس کی جو تحفظات ہیں ان کو دور کریں گے۔ بہرحال یہ کسی حد تک اچھا ہو گیا کہ جی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک جو ڈیلے کی ایک چانس تھا کچھ لوگوں میں کہ جی وہ اس الیکشن کو ڈیلے کرانا چاہ رہے تھے۔ اور پھر اب دیکھیں عمیر نیازی کو پوچھ رہے ہیں کہ یہ وکیل بھی ہیں، یہ تو چیف جسٹس صاحب کی حالت ہے، یہ ٹیز کر رہے ہوتے ہیں اصل میں۔ اور پھر ایک خاتون چھوٹی عدالتوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جج صاحبان جو سول ججز ہوتے ہیں، ایڈیشنل سیشن ججز ہوتے ہیں، جب کوئی جونیئر وکیل آ جاتا ہے اور وہ کوئی بات کرنا چاہتے اس کو اپریشیٹ کرتے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ بات کر لیں، تو اس کی بات بھی آپ سن لیں۔ لیکن یہ عدالت کی طرف سے، ججز صاحبان کی طرف سے ایسا رویہ وکلاء کے ساتھ یہ پہلی بار دیکھنے میں آیا، اور سب سے اوپر کی جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہی اگر ایسا کنڈکٹ کریں گے تو پھر نیچے والی عدالتیں وہ کیا کریں گی؟ یہ بہت ہی جو ہیئرنگ اور کنڈکٹ ہے قاضی صاحب کا، اور جو وہ انہوں نے پہلے بھی جو جوڈیشل ڈیکورم تھا اس کو خراب کیا، اب بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس سارے کچھ کے باوجود چلیں ان کے غصے سے اور ان کا اس رویے سے ہی ایک اچھی چیز نکل آئی، اور وہ اچھی چیز یہ نکل آئی کہ الیکشن کا شیڈول آ گیا، ورنہ یہ پی ڈی ایم اور الیکشن کمیشن مل کے یہ الیکشن بھی ڈیلے کرانا چاہ رہے تھے اور یہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہ کندھا بھی کسی اور کا استعمال ہو۔ تو بہرحال ہم چاہتے ہیں کہ قاضی صاحب یہ پھرتیاں جاری رکھیں تو انشاءاللہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بہتر چیز جو ہے نا وہ نکل آئے گی۔ تو ابھی سنتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی خاتون رہنما نے جلسے کے حوالے سے کیا کہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں سماویہ طاہر۔ انشاءاللہ تعالی 17 دسمبر اتوار والے دن رات 9 بجے پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا جلسہ ہم سب مل کر اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی ٹیم کی طرف سے ایک ورچوئل جلسہ ہونے جا رہا ہے جس میں آپ سب کی شرکت لازمی ہے، ضرور آئیے گا، ہم سب آپ کو وہیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی 17 دسمبر اتوار والے دن رات 9 بجے۔ یہ تھیں جی پی ٹی آئی کی خاتون رہنما جو 17 تاریخ بروز اتوار رات 9 بجے ایک ورچوئل جلسے کا انعقاد کرنے جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا اور انہوں نے تمام عوام کو، پاکستانیوں کو، پی ٹی آئی لورز کو، آئین اور قانون سے اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کو اہم پیغام دیا ہے کہ وہ ہمارا یہ جلسہ جو ہے یہ لازمی اس میں شرکت کریں، کیونکہ جو گراؤنڈ پر پابندیاں ہیں وہ ان کو توڑ کر تو عوام جو ہے وہ تقریباً نکل آئی ہے کے پی کے کی اور بلوچستان کی۔ اب باقی عوام بھی اپنے حوصلے بڑھائیں اور نکلیں۔ پاکستان